بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ملازم حسین بخاری ہوں اور بنیادی طور پہ ریٹائرڈ پروفیسر ہوں، پیتھولوجسٹ ہوں، ایک ریسرچر ہوں۔ میں نے اینیملز کے اوپر بھی اور ہیومنز کے اوپر بھی بہت ساری ریسرچ لیبارٹریز اسٹیبلش کی، اور پاکستان میں ریسرچ کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ 200 سے اوپر آرٹیکلز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اردو میں لکھتا ہوں، اپنی نیشنل لینگویج میں لکھتا ہوں، اہم ٹاپک میں اپنی نیشنل زبان میں گفتگو کرتا ہوں۔ ہزاروں کی تعداد میں میرے فالورز ہیں اور میری سائٹیشنز ہیں۔ آج میں آپ کو ماہ رمضان کی آمد پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، جمعۃ المبارک ہے، اور آپ سب کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ امان میں رکھے۔ آج نیشنل ٹاپک یہ ہے، آج کا میرا ٹاپک یہ ہے، کیا پولیو ویکسین محفوظ ہے؟ تو بالکل محفوظ ہے۔ دوسرا ہے کہ کیا پولیو ویکسین کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، میں آپ کو اس کا ثبوت دوں گا۔ تیسری بات یہ ہے، کیا پولیو ویکسین کو جیفری اپسٹین نے فنڈ کیا؟ کیا اس کو بل گیٹس نے فنڈ کیا؟ بل گیٹس کی بات تو مانتا ہوں، لیکن جیفری اپسٹین کی جو فائلز کے اندر گفتگو ہوئی ہے اس میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس سے ایک منفی تاثر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ایک شیطان انسان نے اس پولیو ویکسین کی انڈیا اور پاکستان میں خاص طور پہ فنڈنگ کیوں کی۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ڈرگ آتی ہے پاکستان میں تو اس کو پاکستان کا ایک ٹریپ کا ادارہ ہے، نیشنل کنٹرول لیبارٹری کے اندر اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور کیا ٹیسٹ کرنے والے واقعی کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اور کیا وہ لوگ جو نیشنل کنٹرول لیبارٹری میں بیٹھے ہیں واقعی کمپیٹنٹ ہیں، سائنٹسٹ ہیں اور ٹیکنیکلی ایکسپرٹ ہیں؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو 2015 میں ایک بیچ آیا تھا NCB یعنی نیشنل کنٹرول لیبارٹری جو ہمارا فار بایولوجیکل سیفٹی ہے، اور ڈریپ نے اس کو سرٹیفکیٹ کو ایشو کیا کہ تو پولیو کا بیچ 2015 میں آیا تھا وہ سیف بھی ہے، حلال بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا ہارمون نہیں ہے کہ جو آبادی کو کم کر سکے، اور اس کی بایولوجیکل سیفٹی بھی بہتر تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ پاکستان میں چیک ہوا، کسی فارن ایجنسی سے چیک کیا، یا کیا دوبارہ بھی اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو میری مشورہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے شکوک و شبہات آ جاتے ہیں تو پاکستان میں ایک غیر جانبدار لیبارٹریز کو یہ اختیار دیا جائے۔ پیفٹا کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس کو عام طور پہ IPH میں بھی چیک کیا جا سکتا ہے، اس کو NIH میں بھی چیک کیا جا سکتا ہے، اور کسی لیبارٹری میں بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ ریبٹ میں بھی چیک کیا جا سکتا ہے، گنی پیگ میں بھی چیک کیا جا سکتا ہے، جینک مائس میں بھی چیک کیا جاتا ہے کہ ان کی فیمیلز اور میلز میں ڈراپ دیے جائیں، اور کچھ عرصے کے بعد دیکھا جائے کہ کیا ان کے انفرٹیلٹی کی مقدار کو اور کنٹرول رکھا جائے، انفرٹیلٹی کی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، اس کو کنٹینٹ کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایڈجوینٹ کہاں ہے، اس کے اندر کوئی ہارمون تو نہیں ہے، یا کوئی ایسی ڈرگ تو نہیں ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہو۔ میرا نہیں خیال ایز اے ڈاکٹر کہ کبھی ایسا ہوا ہو، کیونکہ ویکسین نے ہمیشہ انسان کی جانوں کو بچایا ہے۔ دنیا میں جتنی بڑی سے بڑی وبائیں آتی ہیں اس ویکسین نے کنٹرول کیا۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ویکسین الرجی کرتی ہے، سب کو نہیں کرتی، کیونکہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکل کنٹرول اپنا بنایا ہے۔ میں مثال کے طور پہ پیرسٹامال لیتا ہوں، میں 7 دن پیرسٹامال لیتا رہا ہوں تو مجھے جانڈس ہو جائے گی، اور اگر کوئی اور لے تو اس کو میں نے پیرسٹامال نہیں لیتا۔ میرے خیال عرصہ دراز سے میں نے بہت ساری سیپٹران، پیرسٹامال اور بہت ساری ایسی ڈرگ ہیں میں نہیں لیتا جس سے مجھے الرجی ہوتی۔ تو ہر انسان کا جو اپنا اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکل کنٹرول رکھا ہے وہ اپنا ہے، اور ہر ڈرگ ہر انسان کے اوپر برابر ثابت نہیں ہوتی۔ میں نے کووڈ کی ویکسین بھی لگائی، mRNA ویکسین بھی لگائی، بہت سارے لوگوں کو مائوکارڈائٹس ہوا، لیکن بہت ساروں کو نہیں ہوا۔ تو دیکھیں، سائیڈ ایفیکٹ ہونا اور بات ہے، الرجی ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کنسپائریسی تھیوری جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ بھی یہ کسی ملک کی آبادی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں،
پاکستان کی جو مردم شماری تھی 2017 کے مطابق ہماری جو آبادی تھی 20 کروڑ 15 لاکھ تھی. کووڈ آیا، ویکسین بھی لگی اور اس کے قطرے بھی پلائے جا رہے تھے پولیو کے. تو 2023 کی جو آن لائن مردم شماری ہے اس کے مطابق پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 24 کروڑ 11 لاکھ ہے. پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کی شرح ماشاءاللہ 2.55% سے لے کے 3.8% ہے مختلف رپورٹوں کے مطابق. تو اگر اسی طرح بڑھتے رہیں، پولیو بھی چلتی رہے گی اور ہماری جو آبادی ہے بڑھتی رہے گی، 2026 تک ہم 25 کروڑ کو بھی بڑھ جائیں گے. میری گزارش یہ ہے، 2 گزارشات ہیں حکومت سے. ایک تو اپنی ویکسین بنائی جائے، 2030 سے پہلے اپنا ایک ایسا سیٹ اپ بنا لیں، ورنہ آپ کے اوپر بجٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے EPI پروگرام کو بھی جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ گاوی نے کہا کہ 2030 کے بعد جو آپ کو ڈسکاؤنٹ 40% کا ہے وہ بھی نہیں دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک غیر جانبدارانہ طور پہ سائنٹسٹ کو لیبارٹری کو سلیکٹ کیا جائے اور وہ پاکستان میں بھی اور سعودی عرب میں بھی یا کسی دوسرے کنٹری کے اندر بھی چیک کیا جائے کہ کیا اس کے اندر کنٹینٹ کیسے ہیں، اس کی بایولوجیکل سیفٹی کیسی ہے، اور یہ جو پھیلائی جانے والی جو کانسپیریسی تھیوری ہے اس کی کیا حقیقت ہے. تو امید ہے میری اس گزارش سے آپ سب سمجھ جائیں گے. یہ سب پولیو ویکسین کی مہم کو ناکام کرنے کے لیے ایک ویڈیو دی جاتی ہے نیگیٹو ریمارکس کے اوپر. اس کے ویور زیادہ آتے ہیں، جب ویور زیادہ آتے ہیں تو ان کو کمائی ہوتی ہے. اس لیے ایسی بات پہ آپ یقین کرنے سے پہلے آپ اس کے ڈیٹا کو دیکھیں کیا حقیقت ہے بھی یہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.